الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله والكرام وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورۃ الاعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 198 تک کا درس ہوتا ہے. آیت نمبر 199 سے درس کا آغاز اللہ سبحانہ فرماتا ہے حبیب پاک صاحب الاولاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت اور وصف ایذا رسانی، تکلیف اور ظلم، مشکلات، دشمنوں کی طرف سے آزمائشیں، ان سب کا سب سے پہلا اگر یہ امید ہو کہ سامنے والے 99% بھی اگر ظلم کی دنیا میں 1% بھی اگر امید ہو یو ٹرن کرنے کی تو انہیں موقع دینا چاہیے. لیکن اگر ظالم کے حوالے سے یہ یقین ہو کہ وہ یو ٹرن کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر ظلم سہا نہیں جائے گا. اس کے سد باب کے لیے کوشش کی جائے گی، اس کی روک تھام کے لیے کوشش کی جائے گی. حدیث پاک میں بھی ہے انصر اخاک الظالم والمظلوم، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد یہ ہے کہ انہیں ظلم سے باز رکھنے کے لیے تدبیریں کریں. ظلم سے کیسے وہ باز رہیں گے اس کی تدبیر کریں. وہ ڈائریکٹلی بھی آپ روک سکتے ہیں، روکیے، نہیں تو سوچ کے ذریعے روک سکتے ہیں، روکیے، کیسا بھی تو یہ بھی ان کی مدد ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قابو نہیں پاتے ہیں کسی پر تو آپ کہہ دیتے ہیں صبر کر لیتا ہوں. صبر کوئی مجبوری تھوڑی ہے جو آپ بول دیتے ہیں صبر کر لیتا ہوں. بیوی شوہر کے حوالے سے کہہ دیتی ہے صبر کرتی ہوں، کتنا بھی کچھ کرو. شوہر بول دیتا صبر کر. صبر عبادت ہے، مجبوری نہیں ہے. امام علی مقام صاحب اختیار تھے، مجبور نہیں تھے. اختیار رکھ کر کے اگر آپ سزا نہ دیں تب صبر ہے. آپ مکمل مجبور ہو، اختیار نہ ہو، اظہار اگر نہیں کریں گے تو صبر ہے. اظہار کر دیے تو شکوہ. سمجھ گئے؟ ہاں. اب سوچیے مطلب گھریلو معاملے کے پاس بیوی ہے، بچے ہیں آپ کے پاس، کتنا ستا رہی ہے. طلاق دیے تو بچے کون سنبھالتا؟ مارے تو پھر پیسہ ہمارا خرچ ہوتا ہے. لیے دے کے سب اپنے اوپر آ رہی ہے. تو اب اگر آپ چپ کے ایک دم بس خالی اندر اندر کیسا تو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، شکایت نہیں کر رہے ہیں. شکایت کیجیے اللہ سے. اگر حق پر ہیں تو اگر آپ خود کما کے لا کے نہیں دے رہے ہیں، بیچاری کہاں سے پکائے گی وہ؟ آپ حق پر ہیں، شکایت نہ کیجیے، کریے تو اللہ سے کیجیے. تو پھر آپ صابر ہیں، اختیار رکھ رہے ہیں برائیوں کے خاتمہ کے لیے اور استعمال نہیں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں صبر کر رہا ہوں. تو یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اختیار ہے آپ کے پاس اور آپ جان رہے ہیں کہ ہم اسے دور کریں گے تو نہ ہمارا نقصان ہے نہ سامنے والے کا نقصان ہے.
تو یہ اعلیٰ صبر ہے۔ امام علی مقام اسی صبر پر فائز تھے جسے تسلیم اور رضا بھی کہتے ہیں۔ صرف خالی چہرہ اٹھا دیے تھے تو عیسائیاں بھاگ گئے تھے۔ آیت مباہلہ میں بتایا ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ آمین کہیں۔ اپوزیشن والے آئے تھے تو کیا دیکھے تھے؟ ارے اتنے خوبصورت چہرے، تو خالی چہرہ اٹھائے تھے، نیچے اگر کیے رہتے تو کہاں سے چہرہ دکھتا؟ سوچے بچپن کا یہ عالم ہے کہ حسین اگر چہرہ صرف اٹھا دے تو عیسائی لوگ الٹے پاؤں بھاگ جائیں، یہ لب ہلا دیتے تو پورے یزیدیاں ختم ہو جاتی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل پلس پوائنٹ۔ لیکن ہلائے نہیں، موقع دیے، کون تو بھی ان میں سے ایمان ضرور لایا ہوگا، نسل چلی ہوگی تو کون تو بھی ایمان لایا ہوگا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھلائی نیت میں ہو اور تکلیف اگر آپ سہ لیں تو یہ قسم اعلیٰ ہے صبر کی، بھلائی نیت میں۔ یہ نہیں کہ آپ بیوی کے لیے سہ رہے ہیں، سسرال کی طرف سے ظلم آپ مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ میں یہ تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آیت کے ذریعے سے کچھ مس گائیڈ بھی ہو جاتے ہیں آپ۔ اللہ پاک فرماتا خذ العفو، معافی کو پکڑیے۔ تو اس سے کیا ہے، مس گائیڈ یہ کرتے ہیں، دیکھو معاف کر دینا تو حضور کی سنت ہے، اللہ کا آرڈر ہے، حضور کی شان ہے وغیرہ۔ بے شک معاف کرنا حضور کی سنت اور شان ہے، مگر اس لفظ کو اسی سے سمجھیے۔ آپ ہم سب تم امتی ہیں، ایک بھی جنگ نہیں کرتے پوری عمر۔ سب سے بڑا جنگ یہ کرتے کہ بیوی کو سنبھالتے، کہ یہ سب سے بڑا جنگ ہے۔ حضور 10 غزوہ فرمائے، بنفس نفیس غزوہ کہتے ہیں اس کو جس میں حضور شریک ہوئے۔ اب آپ بتائیے، معاف کرنا، صرف معافی ہی کرنا اگر حضور کی شان ہوتی تو جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جنگ کوئی دوسری مخلوق سے تو نہیں کر رہے ہیں، انسان ہی سے کر رہے ہیں نا۔ یہ ہے معافی کا کانسیپٹ وہی ہے کہ اگر سامنے والے کی بھلائی اس کے معاف نہ کرنے میں ہے تو یہی معافی ہے۔ چھوٹی سی جناب کے بچے ہوں اور کھڑے ہو کر وہ پیشاب کرتا، آپ اگر اس کی تعریف کریں تو پھر ادھر کے بجائے ادھر شروع کر دے گا کرنا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ایک تھپڑ مار دیں تو اس وقت بھی بند کر دے گا وہ، اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کے لیے بھلائی کا سامان ہو گیا ایک تھپڑ کی وجہ سے۔ دیکھا نا، بظاہر آپ نے مارا ہے، مار ہی کہا جائے گا نا، لیکن اس مار نے اس کی زندگی بدل دی۔ تو یہ ہے جنگ کا بھی کانسیپٹ جو حضور فرمائے اپوزیشن کے ساتھ، کہ اگر جنگ نہیں کرتے تو وہ پھر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، پھر آنے والی تمام نسلوں کے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں۔ تو معافی یہ ہے کہ آپ سامنے والوں کی بھلائی چاہیں، ان کی بھلائی چاہیں۔ بیوی کو آپ معاف کیوں کرتے ہیں؟ بال بچوں کی بھلائی، گھر کی بھلائی، سکون ہے، چین۔ یہ معافی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ طلاق پہ طلاق مانگ رہی ہو، گالی پہ گالی دے رہی ہو اور اب کہ ہم معاف کر رہے ہیں۔ نہیں، پھر تو آپ کو تدبیر کرنا ہوگا۔ یہ بھی معافی کی قسم ہے، تدبیر کرنا ہوگا، ان کے بڑوں کو بولنا ہوگا، آپ دعا کرنی ہوگی، وہ تدبیر کرنا ہی ہے۔ بھلائی چاہنے کا نام معافی ہے، صبر عبادت ہے، مجبوری نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا خذ العفو وامر بالعرف، حبیب مکرم معافی کو پکڑیے اور بھلائی کا حکم دیجیے۔ اور آگے کی آیت سے اور بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ کیا بات، یہ ہے اصل۔ لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ناآشنا ہوتے ہیں، انجام سے ناآشنا، جانتے نہیں۔ صحیح ہے؟ ہمیشہ آپ دیکھیے، ایک بڑے اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ ہمیشہ، جب سے میں تو اس کو جانتا بس وزیر اعلیٰ کے بعد ہی سمجھتا کہ وہ ہے بھی انڈیا، ہمیشہ یہی بولتا ہے مولوی ملاؤں کو سمجھاؤ، مولوی ملاؤں کو سمجھاؤ۔ یہ جملہ ہمیشہ بولتا۔ آپ بتائیں یہ جملہ کتنا اسلام سے نظریاتی طور پر نفرت کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں؟ جب بھی ڈیبیٹ میں آپ دیکھیے کبھی بھی بیٹھے ہوں گے تو یہی کہتے ہیں بھائی آپ لوگ ٹرپل طلاق وغیرہ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ہیں نا علماء مفتیاں، تو یہی تو کہنا ہے ان کے مولوی ملاؤں کو سمجھاؤ جو آج تک عورتوں کو سمان نہیں دی ہے، عورتوں کو سمان نہیں دی۔ امتی میں تو کچھ ہی ایسے لوگ ہوں گے جو 2 شادی کے لیے ایگری ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ کا احسان ہے میرے آقا پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے 9 بیک وقت اور 11 شادیاں فرمائیں،
اور بیوی بھی ایسی شہزادی ابو بکر کی بیٹی، کمال ہے، عمر ابن خطاب کی بیٹی، اور سب سے بڑی انویسٹر اور مالدار تو خدیجہ الکبریٰ ہے۔ یہ جو نفرت ہے نا، کیوں ہے؟ انجام سے آشنا نہیں، ہمارے مذہب کو یا تو وہ قریب سے سمجھے نہیں، یا کسی سے سابقہ نہیں پڑا جو صحیح عالم کی صحبت میں اگر وہ سمجھ سکتے، یا ایکسپلینیشن اس کے سامنے صحیح نہیں ہوا۔ بہرحال مذہب کبھی بھی نفرت کو نہیں سکھاتا ہے، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ آپ اپنے مذہب پر عمل کیجئے، یہ مذہب ہے، دوسرے مذہب کو برا بھلا کہیے، یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کا پاٹھشالہ آپ کا جو ہے وہ امن سکون ہی ہوگا، قتل و غارت گری مذہب نہیں ہے۔ مذہب کہتے ہیں کہ جب آپ کہیں سے بھی ادھر ادھر تھک کر پریشان ہو کر آئیں تو مذہب یہاں پر آئیں تو آپ کو سولوشن عطا کرے، مذہب سولوشن عطا کرے۔ دوسرے کے مذہب کے خلاف بولنا، یہ آپ کا مذہب کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ سولوشن نہیں، یہ تو پرابلم کریٹ کرنا ہوگا، یہ مذہب نہیں ہو سکتا۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، ہر ایک کو، میں جب حضرت خواجہ غریب نواز کا مطالعہ کرتا ہوں نا تو جو 90 لاکھ کا کانسیپٹ ہے نا، مگر اس سے پہلے اسلام قبول کرے سے پہلے آپ ذرا سوچیے، جب وہ چلتے تھے نا مسلمان سے زیادہ ہندوؤں ان کو سلام کرتے تھے، گرو جی سلام، گرو جی پر ایسے جو اب ان کا ہے مذہب، تو اب تو وہ تو پتھر کو بھی جب معبود مان لیتے ہیں تو ایسے باکمال اتنے خوبصورت، سبحان اللہ، وہ حالانکہ چہرہ نیچے کر کے چلتے لیکن خوشبو سے مطلب لائن لگا دیتے تھے، سلام سلام آداب، اور پھر صبح سے لے کر کے یہی کام رہتا تھا، بس اب ان کا طریقہ ہی یہی تھا تبلیغ کا۔ شام کو جب اپنی جگہ بیٹھتے تو قطار در قطار کافر آپ غیر مسلم آتے اور آ کر کے کہتے کہ آپ اتنے اچھے ہیں، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، آپ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، وہ کتنے اچھے ہوں گے، اس لیے آپ کلمہ پڑھا دیجیے۔ واہ واہ واہ، دیکھیں بتائیے کہیں پر بھی ظلم ہے؟ ایک بھی زندگی میں خواجہ غریب نواز نے کسی کو بھی زبردستی کلمہ پڑھایا ہو؟ گھر واپسی کا جملہ بولنا بڑا آسان ہے، آج بھی ہم پڑھاتے ہیں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، کوئی زور زبردستی ہے کیا؟ کون تو پیسہ نہ دیے، رشوت دیے، کون تو گولیاں سٹائے، کون سٹائے، یہ سب بول لیتے ہیں پہلے، نہیں دل سے قبول کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے پڑھو۔ یہ ہوتا، آج کا بھی طریقہ یہی ہے۔ پھر گھر واپسی کا کیسا عنوان ہے؟ بچا نہیں پا رہے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو اور گھر واپسی کی بات کرتے ہیں جب چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی صحیح شبیہ امت کے سامنے ہم سب کو دکھانے اور دیکھنے کی توفیق نصیب۔ پکڑیے میرے حبیب درگزری کو اور بھلائی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے روگردانی کیجیے۔ روگردانی سے مراد یہ ہے آپ ان پر توجہ نہیں دیجیے، کیونکہ جب آپ سکھائیں گے پھر سیکھ لیں گے تو وہ جاہل نہیں ہوں گے، جب تک وہ جاہل ہیں تو آپ ان کی طرف دھیان نہ دیجیے، کیونکہ جہالت تاریکی ہے، علم روشنی ہے۔ جب علم آ جائے گا تو وہ آپ کی ہدایت قبول کر لیں گے۔ اللہ فرماتا آگے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور ایک عام لوگوں سنو، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کبھی لگے کچھ جھٹکا ہے نہیں، اور جھٹکا تو لگتا ہے، آپ ذرا رشوت کے کاروبار کیجئے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، سود کے کاروبار کیجئے سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، آتا بھی ایک بارگی ہے، جاتا بھی ایک بارگی ہے۔ اور ابھی دیکھ لیجئے نا، کووڈ میں سب سے ایک نمبر پہ آیا تھا انہیں، جب ہم لالے پڑ رہے تھے، لوگوں کو مانگ مانگ کے کھانے کی ضرورت پڑ رہی تھی، لیکن انہیں ایک نمبر پہ آ گیا تھا پورے ورلڈ میں، انڈیا کے حساب سے کہہ رہا ہوں، انڈیا کا نمبر 1 بن گیا تھا، اور جب سب اچھے ہو گئے ہیں تو سب سے نیچے چلا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا گیا؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو بچا رہے ہیں، ای ڈی کو نہیں بھیج رہے، آئی ٹی کو نہیں بھیج رہے ہیں، یہ سب کو نہیں بھیج رہے ہیں، ہم بچا رہے ہیں، اور بی بی سی کے اس پر بھیج دیے تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ بے وقوف ہیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، نمرود کے نون بھی نہیں ہو تم، قارون کی قاف بھی نہیں ہو تم، فرعون کی فا بھی نہیں ہو تم، مگر جب بھی کوئی ایسا آتا نا، ایسے ہوتا بلندی پہ، لیکن چونکہ بنیاد برائی ہوتی ہے اور برائی کی بنیاد بلندی ہے ہی نہیں، دکھتی وقتی طور پر، گرتی تو ایسا کہ پاؤں کے نیچے بھی نہیں رہتی۔ ہاں سوچئے، جس کا نام لینے سے، جس کو
शेयर देने से शान महसूस करता था, आज उसका नाम लेने से शर्मा रहा है कि नहीं? पूरी दुनिया बोल रही है कि उन पर बोले हमारे वजीर आजम, हम उन पर बोले, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले, मीडिया वाले बोले, उनके जो गोदी मीडिया बोले, कोई नहीं कुछ बोल रहा। क्यों? शर्म आ रही है। अब पहले शान कि भाई अरे वो उनकी वजह से डेवलप कर रहा है मुल्क है, पहले ऐसे जुमले बोले जाते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको इज्जत का रिज्क और हलाल पाकीज़ा रिज्क नसीब फरमाए। कभी भी जितना अल्लाह ताला दे वो पाकीज़ा और हलाल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के खाइए। इंशाअल्लाह खाएंगे आप थोड़ा, लेकिन बरकत उससे ज़्यादा दे देगा अल्लाह ताला, बरकत ज़्यादा दे देगा। अल्लाह फरमाता है जब कभी तुम्हें शैतान मारे से मुराद यही है, और कभी भी वसवसा देता है ना। अब देखिए अभी आप बैठे हैं, किसका फ़ोन आ गया या व्हाट्सएप आ गया, केबीसी की तरफ से, कौन पड़ेगा, करोड़पति की तरफ से, ऐसा है आपका 8 लाख रुपए फंसा है, ओहो, अब बीवी खाना निकाल के 300 है, अरे रुको जी आप जाता हूँ, मगर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, इधर उधर कीजिएगा तो नहीं होता। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले 20,000 रुपये डालना पड़ेगा। हमारे पास भी एक बार आ चुका, मैंने क्या कहा, 8 लाख रुपए फंसा है, 20,000 रुपए, ये समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा करो आप 4 लाख रुपए रख लो ये कहा मैंने, अब 4 लाख रुपए रख लो, 4 ही लाख रुपए मुझे दो। नहीं प्रोसीजर क्या है, मैं तो 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, आप 20,000 मांग रहे हो आप। तो ये सब जो होता है आप बरकत नहीं होती, ये सब में अगर ध्यान देंगे तो बरकत नहीं होती। माँ की खिदमत कर रहे हो, किसी का फोन आ गया दोस्त का, आप छोड़ के चले जाए, बरकत नहीं होती। बाल बच्चों के साथ आप खेल रहे हो, किसी का फोन आ गया, छोड़ के चले गए, बच्ची रो रही है, बेटी रो रही है, नहीं जरूरी काम है, नहीं, औलाद की खुशी से जरूरी कुछ नहीं है, माँ बाप की खुशी से जरूरी कुछ नहीं है। अरे आप कमा के आओ, बच्चे सलाम ना करें, कोई भी खुशी नहीं मिलेगी, ना कमा कर आओ, बच्चे सलाम कर दे, खुशी कितनी मिलेगी आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है यार घर का माहौल। किसके लिए कमा रहे हैं आप? घर के लिए कमा रहे हैं ना। मैं कभी कभी सोचता हूँ फ्यूचर क्या, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो कुछ है कि नहीं, जो भी है प्रेजेंट है भाई। कल अगर आपके पास आ गया तो कल कहाँ रहा, वो तो प्रेजेंट हो गया ना। किसके लिए फ्यूचर? आप अपने बच्चों के लिए अगर फ्यूचर, तो उनको जो आप इंजीनियर बना रहे हैं वो भी भाई बच्चे के लिए सोचेगा फ्यूचर, तो खाली पैसे वो रखे रहेंगे। अरे अच्छा खाओ बच्चों के साथ, खुशियां हासिल करो, पढ़ाओ उनको, शिक्षा अच्छी दो, तरबियत अच्छी करो, तालीम अच्छी करो, कम से कम आपका तो वो अदब कर सके ऐसा सिखाओ उनको। इतना अच्छा पढ़ा देते कि आपके लिए इसाले सवाब का भी टाइम नहीं है उसके पास। अब्बा ऐसा न करो, क्योंकि आप तो शहरे खमोशा में इंतजार कर रहे हैं इसाले सवाब का, और वो ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, या आपने नुकसान उठाया ना है। इसलिए तरबियत टाइम दो और औलाद को, ये बेहतरीन चीज है। सुकून अगर चाहते हो यहाँ भी और वहां। खैर, फस्तइज़ बिल्लाह। अगर ऐसी बात आए, शैतानी हरकत, शैतानी वसवसे, आमाल आपके सामने आए, फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह मांगो, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ पर एक वो भी, नींद में भी कभी आपको बुरा ख्याल आता, बुरा ख्वाब आता नहीं, हाँ तब क्या करना, जिस करवट आप सोए थे, जैसा सोए थे पहले बदल देना हो, बदल देने के बाद आप बैठ जाना, बैठ जाने के बाद लिफ्ट में थू खाली थूक फेंकना नहीं, थू करना। बोले तो शैतान को ऐसा करे सर, थू उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और आगे अगर आप और पढ़ना चाहें, वमिन हाज़िहिर रुक़या, और इस खबीस ख्वाब से अल्लाह की पनाह मांगो, ऐसा पढ़ लेना। अब याद रह गया, इतना काफी है। तो ये सारी चीजें आप करें। ये क्या, अब डर गए तब जाकर के बेटे को बोल डर गए, अब उनको भी डरा रहे, बीवी को भी डरा रहे, सब तो डर ही गए फिर। नहीं, आप कमांड के साथ जिंदगी काटिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो कब होगा? जब हलाल कमाएंगे। नहीं आए, अगर आप दुकान पे बैठे हैं पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया ना, आप शिकायत मत कीजिए, अब नींबू के कटाने चले जाते हैं, तावीज़ा गंडी की बातें करने लगते हैं। नमाज पढ़िए आप अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़िए आप, फिर अल्लाह से कहिए अल्लाह तूने जो कहा मैंने किया, मैं कह रहा हूं तू क्यों नहीं करता। ये होती है शान। सही है कि नहीं? मगर आप अल्लाह के पहले मानेंगे तब ऐसा बोलेंगे ना। अल्लाह थोड़ी कहा है कि जाओ नींबू कटाने, तावीज़ा गंडा लेने के लिए। आप पहले करो, आप कंप्लीट कर लोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपकी दुआ कैसे कबूल नहीं होगी। अब शान से बोलोगे आप, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है।
اب اس وقت بھی تعویذ والے بھی پوچھتے نماز پڑھتے کہ نہیں ہوتی، اب آپ بتائیے تو کہاں سے ہوتی دعا قبول، کہاں سے ہوتی آپ کی؟ خیر اللہ فرماتا ہے انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دیکھیے آگے فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو تقوی حاصل کیے ہوئے رہتے ہیں، نیک لوگ، نماز تھوڑی دیر کے لیے تو ہم لوگ بھی ہیں یہاں پہ الحمدللہ، اتنے اوپر کی طرف اتنے جو نئی نماز پڑھے ہیں اس کے مقابلے میں صحیح ہے کہ نہیں؟ جو نماز نہیں پڑھے، جو پڑھے سوئے ہمارے اوپر، ان کے برابر نہیں ہے، نیچے والے جو نہیں پڑھے ہیں ان کے برابر تو الحمدللہ اس سے تو اچھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ کیا ایک بہترین جو میں نے پہلے کہہ دیا وہ آیت میں ہے، جب شیطان کی طرف سے کچھ بھی ان کو پہنچتا نا، کچھ بھی ٹچنگ ہوتی، کچھ بھی، کبھی کبھی آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اب نماز وغیرہ پڑھیں نا تو دوسروں کے سامنے بھی بولنے میں مزہ آتا آپ کو، یہ جو مزہ آ رہا ہے نا یہ شیطانی کام ہے۔ آپ اپنے اعمال سے خوش کیسے ہو سکتے؟ آپ کو تو رونا چاہیے، آپ کو تو رونا چاہیے، رونا اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ذکر اگر کر دیا آپ نے کہ میں نے اتنا عمل کر لیا اتنا عمل کر لیا تو یہ جو ہے آپ ناکام ہو گئے۔ تو اگر ایسا ہو، یعنی نیک لوگوں کی بات کہہ رہے، شیطان جب شیطان کا جھنڈ ان کے پاس آتا، ٹچ کرتا، ارے تم تو تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، جنت تمہارے سجائی جا رہی ہے، اب نماز نہ پڑھو، اب ایسا کچھ بھی نہ کرو، ایسا تذکروا، تو فوراً اسے اللہ یاد آ جاتا، اس شیطان بول رہا ہے، یہ ہمارا سینہ ابھر رہا ہے، یہ ہمارے کو اچھا لگ رہا نا، یہ اس کی بولی سے کیسے اچھا لگ سکتا؟ قرآن پڑھے تو اچھا نہیں لگ رہا، نماز پڑھے تو اچھا نہیں لگ رہا، ان کے بولی سے کیسے اچھا لگ سکتا؟ اگر اس وقت آپ کو اللہ یاد آ جائے، تذکروا، وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، فوراً وہ اکھیارے ہو جاتے ہیں۔ پہلے اندھے تھے جو ان کی اتنی دیر تک سن رہے تھے، اب اکھیارے ہو جاتے، اللہ کو یاد کرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اکھیارا بنا دیتا۔ کیا بات ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کی مدد ان کے شیطان کرتے ہیں، ان کے بھائی ان کے شیطان ان کی مدد کرتے ہیں، یمدونہم فی الغی، اور گمراہی میں انہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، ثم لا یقصرون، چھوڑتے بھی نہیں ہیں، ایک دم ڈھیل دیتے ہیں، ارے ایک دم چلے جاؤ، پورے چلے جاؤ، ارے اور 10,000 ملیں گا، اور بٹ کوئن کھیلو، اور لوڈو کھیلو، اور یہ کھیلو، ارے نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ دیکھیے فخر سے جا کر کے بیوی کو ایک دم گوشت لائے، یہ لائے وہ لائے، سب حرام کے پیسے سے مل کر کے کھائے، خوشی تو خوب ملی، اور جب رات میں ہوا تو کبھی سانپا کاٹ رہے ہیں، کبھی بچھوا کاٹ رہے ہیں، کبھی یہ سب خواب آ رہا ہے، لو اتنا اچھا کھانے کے بعد بھی اتنا برا خواب کیوں آ رہا؟ لیکن نماز پڑھنے کے بعد اگر تھوڑا بہت بھی اگر کھائے ہوں گے اور گنبد خضرا خواب میں آ جائے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ برے لوگوں کی مدد شیطان کرتے ہیں اور انہیں موقع نہیں دیتے۔ ایک آیت سنیے آپ، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، حبیب مکرم ان کے پاس کوئی آیت جب تم لے کر نہیں آؤ گے، قالوا، تو یہ کہیں گے، یعنی برے لوگ، کفار بھی مراد لے سکتے، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، آپ آیت کیوں نہیں اپنی طرف سے لا رہے ہیں؟ کچھ نہیں بول رہے ہو آج کل محمد، بھول گئے کیا؟ اب شعر و شاعری بھول گئے کیا؟ اس طرح سے تانا زنی نبی پر کر دیتے۔ اب روز آیت آنا کوئی ضروری نہیں نہ ہے، جب ضرورت اللہ تعالیٰ دیکھے گا قوم میں تو نازل کرے گا، لیکن کبھی نہیں آتی تو یہ برے لوگ جو ہے نا بولتے تھے آج محمد کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، کیا بات ہے، تانا دیتے تھے۔ اللہ پاک فرماتا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے وقوف، میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی آتی ہے میرے رب کی طرف سے۔ جب اللہ وحی کرتا تو میں بولتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، تمہاری بیوقوفی ہے جو تم سوچ رہے ہو کہ میں اپنی طرف سے بولتا۔ اس کے بعد ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، سنو، بصیرتیں، ہدایتیں اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو بلیور، جو مانے۔ اعتراض کرنے والوں کے لیے ہم نہیں بولتے کچھ بھی، ماننے والوں کے لیے ہم سب کچھ بولیں گے، بول کر کے تم دیکھو، مانو گے تب کچھ بولیں گے، تم تو خالی اعتراض کرتے ہو، کیوں نہیں بول رہے محمد وغیرہ وغیرہ، اعتراض کرو گے تو کچھ نہیں بولیں گے۔ آپ آگے والی 2 آیتیں ہیں، بڑی اہم آیت ہے، آئندہ درس میں ضرور شرکت کیجیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو صبح و شام زندگی میں نیک بنائے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آج کے اس درس کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ہم سب کے گھر بار مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا